وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے کہ جو پاکستان میں مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں وہ ولنریبل اس لیے ہیں کہ ریاست کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے ان کو جسٹس نہیں مل. اسی طریقے سے ہندو دھرم کے بارے میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کو آج بھی انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو حالت کہ ہم انڈیا کے وہ کہیں ہم ہمیشہ ہندو کو اٹیک کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بسنے والا ہندو اپنے آپ کو مارجنلائز کرتے ہیں. پاکستان میں جتنے بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ارسپیکٹو آف دی فیکٹ آف ریلیجن وہ ساری ولنریبل ہیں. مینس کہ ابھی پاکستان میں ایک سیکٹیرین ایشو ہے تو جو سیکٹیرین مائنورٹیز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ولنریبل فیل کرتی ہے. ابھی پارا چنار کے ایشوز سیریس ایشوز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں جو اقتصادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے کمزور ہیں وہ بھی مارجنلائزڈ ہیں. عورتوں کو دیکھ لیں سر وہ بھی مارجنلائزڈ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے کہ جو پاکستان میں مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں وہ ولنریبل اس لیے ہیں کہ ریاست کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے ان کو جسٹس نہیں مل رہا یا ہمارا ایڈمنسٹریٹو جسٹس سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ بات ایک کرتا ہوں پاکستان کا جو ریئل ایشو ہے جو ریئل چیلنج ہے دیٹ از پاورٹی اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جہاں پہ آپ کی ریاست کا ایک خاص جو حصہ ہے آپ کی عوام کا جب وہ بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں جب وہ جو اکنامیکلی ولنریبل ہیں تو سرٹنلی وہاں سے آپ کے مسائل کی بنیاد شروع ہوتی ہے. جب آپ اکنامیکلی vulnerable ہیں you don't have access to finance, you don't have access to food, you don't have access to education, you don't have access to justice, تو وہاں پہ لوگ پھر یا تو بندوق اٹھاتے ہیں یا لوگ مار پٹائی کرتے ہیں. آج اب دیکھیے جہاں پہ ہم ریڈیکلائزیشن کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فینیٹکزم کی بات کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی بات کرتے ہیں تو آپ بنیاد اٹھا کے دیکھیں آپ کو بہت ساری جگہیں ایسی ملے گی جہاں پہ وہ ہمارا جو اقتصادی طور پہ جہاں پہ پاورٹی اسٹیکن ایریا آج اب دیکھیے جہاں پہ آپ کو بہت سارے علاقوں نظر آتا ہے کہ سر پاورٹی بھی ہے اور پھر ایجوکیشن بھی اس لحاظ سے نہیں ہے. جب آپ غریب ہیں تو یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن, یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو ہیلتھ, یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو جسٹس. بیکاز آج اب دیکھیے نا آپ لاہور کے کسی پوش ایریا میں چلے جائیں, اسلام آباد کے کسی اور پوش ایریا میں چلے جائیں یا کسی فار میٹر آپ کسی بھی اس میں جو لوگ تھوڑا سا افورڈ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کے مسائل کم نظر آئیں. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اکنامیکلی دے آر امپاورڈ. بٹ وہ ایریا جہاں پہ 3 مرلے کا گھر ہے یا 2 مرلے کا گھر ہے 7 والا اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ اس پہ ہر کوشش کر ہر بار آزمائے گا کہ اس کو کیسے وہ دبا سکتا ہے. اچھا سر ہم نے بھی اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں کہ مائنورٹیز کو 3 طرح سی ٹریٹمنٹ ہے کہ اس کی سر ریاستی ہے, ایک اس کی کلچرل ہے اور ایک اس کی اکنامیکل یا ایڈمنسٹریٹو ٹریٹمنٹ ہے. سر اب اس کا اگر پولیٹیکل ہم دیکھیں یا لیجسلیشنز بھی دیکھیں یا باقی چیزیں بھی دیکھیں اس میں کور ہوئی ہیں چیزیں, لیکن جو ان کا اصل ایشو آ رہا ہے وہ سر کلچرل آ رہا ہے کہ سوسائٹیز کے اندر ابھی اس حد تک جو ایکسیپٹیبلٹی تھی وہ نہیں ہو سکی ڈسپائٹ اس کے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل اور لیجسلیٹو سپورٹ حاصل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے چیف منسٹر پنجاب ہے اس سے پہلے بھی کام ہوا, میں یہ کوئی کام نہیں ہوا, کام ہوا. جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے 5% جاب کوٹا آیا, پھر 2% ایجوکیشن کے اندر کوٹا آیا, اور مقصد یہی تھا کہ وہ جو اکنامیکلی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم امپاورڈ نہیں ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ ان کو اس طریقے سے اکنامیکلی اور ایجوکیشن کے اندر امپاور کیا جائے. بٹ اسٹل جو سب سے بڑا چیلنج ہے طارق صاحب وہ آپ کا کلچر ہے اور آپ کی ویلیوز ہیں, آپ کے نارمز ہیں. آج بھی ہم ایک مائنورٹی کو ایک پیشے کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں. آج بھی جب ہم پوزیشنز ایڈورٹائز کرتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پوزیشن کن لوگوں کے لیے ہے. تو اس کا ہوتا ہے آپ نے کلچرلی آپ نے ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, سوسائٹی کے ایشوز سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اسی طریقے سے ہندو دھرم کے بارے میں ہندو مذہب کے ماننے والوں کو آج بھی انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو رات کہ ہم انڈیا کے وہ کہیں ہم ہمیشہ ہندو کو اٹیک کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بسنے والا ہندو اپنے آپ کو مارجنلائز کرتا ہے. اسی طریقے سے جب بھی سکھ کی بات ہوتی ہے تو سکھ کو پاکستان کے اندر بڑا پیار ملتا ہے, بڑی رسپیکٹ ملتی ہے. دے انجوائے دیئر بیسٹ آف دا بیسٹ ممبر کے سم ٹائم تو یوز کے یہ وہ مائنورٹی جو میجورٹی کو بھی ایکسپلائٹ کرتی ہے. بٹ اسٹل سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سکھ کو بھی ٹیگ کرتے ہیں اور سکھ کے بارے میں ایک نیگیٹو